پڑتی رہیں گی۔ قبر جو ہوتی ہے بھائی یہ عالم برزخ ہوتی ہے، آنکھ کے چمکارے کے اندر وقت گزر جائے گا، تجھے پتہ بھی قبر کے اندر نہیں چلے گا، اور قبریں پھٹیں گی، قیامت کے میدان کے اندر تو نکل پڑے گی، تو قیامت کے دن کی بھی آنکھ کے چمکارے کے اندر سے گزر جائے گا، پر جی دائیں ہاتھ کے اندر سجے ہاتھ کے اندر مل جائے گی، تو کامیاب ہو کر پل صراط کے اوپر تلوار سے تیز اور تلوار سے تیز وال سے بری گزر جائیں گی، اللہ تجھے جنت دے گا، تو وہاں رہیں گی، خالدین فیہا ابدا۔ تو نے اللہ کی باتیں مانی، آرام سے جان بچائی، حلال کے کام کرتی رہی، نمازیں ادا کرتی رہی، تو جنت کے اندر جا پڑی، اللہ تمہاری مہمانی فرمائیں گے۔ او بھائی تو گاڑی کے اندر بیٹھتا رہا، تو نے صبح کی نماز ادا نہ کی، جوس پیتا رہا، لسیاں پیتا رہا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم فرمائیں، تو اللہ کے کھانے کھاتا رہا، اللہ کے جوس پیتا رہا، اللہ کے فروٹ کھاتا رہا، اللہ کے مرغے پیتا رہا، جہازوں کے اندر سیل کرتا رہا، جہازوں کے اندر سیل کرتا رہا، کروڑوں کی گاڑی کے اندر چلتا رہا، اے سی کے اندر بیٹھا رہا، گاڑی کے اندر بھی بیٹھا رہا، تو نے صبح کی نماز ادا نہ کی، ہمارا اللہ تجھے زور تک ڈنگ لگاتا رہے گا، اور جب قبریں پھٹے گی اور قیامت کا میدان اللہ لگائے گا، مالک یوم الدین، مشکل والا دن آ جائے گا، زمین اللہ ٹوٹے ٹوٹے کر دے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گے، سورج زمین کے قریب ہو جائے گا، تپش اتنی بن جائے گی، زمین تاما ہو جائے گی، تمام دنیا بازیں لگائیں گی، نفسی 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 کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کام نہیں آئے گا، ماں تیوں کام نہیں آئے گی، تیماؤں کام نہیں آئے گی، پین پراؤں کام نہیں آئے گا، پرا پینوں کام نہیں آئے گا، دوست دوست کام نہیں آئے گا، بیوی خاوندہ کام نہیں آئے گی، خاوند بیویاں کام نہیں آئے گا، کوئی کسیاں کام نہیں آئے گا، کام آئیں گے اپنے اعمال۔ تو نے صبح کی نماز ادا نہ کی، قبر جو ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو جنت کے باغوں سے باغ ہوتی ہے یا جہنم کے گڑھوں سے گڑھا ہوتا ہے، قبر جو ہوتی ہے یہ عالم برزخ ہوتی ہے، عالم برزخ ہوتی ہے، تو نے صبح کی نماز ادا نہ کی، تجھے اللہ نے تو نے نمازیں ادا نہ کی، اللہ تجھے زور تک ڈنگتا رہا، 5 نمازیں ہیں، آپ نے 5 نمازیں ادا نہ کی، تو آخری عذاب قبر کا جو ہوا صاحب کا ہوا، ڈنگ لگاتا رہے گا، جب وہ قبریں پھٹیں گی قیامت کا دن پڑ جائے گا بڑا، وہ سینے کے اندر آپ ڈوب جائیں گے، او بھائی آپ ڈوب جائیں گے، اگر میں نماز نہ ادا کروں میں پسینے کے اندر ڈوب جاؤں گا، اور قبر کے اندر بھی
بس پریشانی کے اندر پڑ جاؤں گا۔ قبر جو ہوتی ہے پہلی منظر ہوتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ روتے تھے دارو کا دار، داڑھی مبارک سے آنسو نیچے گرتے تھے۔ جو قبر کے اندر کامیاب ہوا قیامت کا دن آنکھ کے چمکارے کے اندر گزر جائے گا اور پرچی مل جائے گی انعام اور جنت کے اندر چلا جائے گا۔ بھائی جو قبر کے اندر پھنس گیا وہ قیامت کے دن بھی پھنس گیا۔ بھائی اعمالوں کی وجہ سے پھنس گیا، آرام کماتا رہا، آرام کھاتا رہا، آرام کے کام کرتا رہا، آرام کے کام کرتا رہا، اللہ کی بات نہیں مانی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، وہ قبر کے اندر بھی پھنس گیا۔ قبریں پھٹیں گی، قیامت کا دن بھی پھنس گیا، پسینے کے اندر ڈوب گیا، اور پسینے کے اوپر ڈوبنے کے بعد عورتیں بھی اور مرد بھی ڈوب گئے۔ ڈوبنے کے بعد پرچی کھبے عرصے کے اندر مل گئی، ناکام ہوئے عورتیں بھی اور مرد بھی ناکام ہوئے، اور پولیس سرات کے اوپر جب چلے ناکام ہونے والے عورتیں بھی اور مرد بھی گر گئے نیچے۔ جب نیچے گر گئے انہیں بھوک لگ گئی، انہیں کھانا کھلایا گیا، انہوں نے کھانا مانگا، کھانا کھلایا گیا، جہنمی کھانا، بوٹا جہنم کے اندر وہ پھل کھلایا گیا، گلے کے اندر پھنس گیا، گلے کے اندر پھنس گیا۔ انہوں نے جہنمیوں نے پانی مانگا، پانی پلایا گیا، پانی پلایا گیا، گرم گرم خون اور پیپ پلائی گئی، آندرے اوجری بار ہوئی، پھر فٹ کی گئی، پھر کھانا مانگا، پھر کھلایا گیا، پھر گلے کے اندر پھنس گیا، پھر گلے کے اندر پھنس گیا، بھائی پھنس گیا، پھر آندرے اوجری خون پی پلایا گیا، آندرے اوجری پھنس گئی، گرم گرم آندرے اوجری نکل گئی، خالدین فیہا ابدا، یہ سزا ہوتی رہے گی۔ تو تمہیں اور ہمیں چاہیے حلال کے کام کریں، آرام سے پرہیز کریں، آرام کے کاموں سے پرہیز کریں تم اور ہم، اور حلال کے کام کریں جن کو اللہ نے حلال کیا، کاموں کو حلال کیا، اللہ پاک نے حلال کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کیا، وہ کام کریں تم اور ہم۔ حرام جن کاموں کو اللہ نے حرام فرمایا اور اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا، وہ کام تم بھی نہ کریں، ہم بھی نہ کریں، تو باتیں بن جائیں گی، مسئلہ بن جائے گا، آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے، ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ بھی نہیں مانیں گے ہم بھی نہیں مانیں گے تو بگڑ جائے گا کام۔ جہنم میں ہم اللہ کی باتیں نہیں مانیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں مانیں گے تو کام بگڑ جائے گا جائے گا ہمارا اور تمہارا، ہم بھی ناکام ہو جائیں گے، تم بھی ناکام ہو جائیں، تو کیوں نہ زندگی سے فائدہ اٹھائیں ہم اور تم، کیوں نہ فائدہ۔ تو یہ کاٹنے کی اوزار اللہ نے دے دیا، اللہ نے کاٹنے کا اوزار دے دیا تمہیں اور ہمیں۔ توبہ، ہم بھی توبہ فرمائیں اور تم بھی توبہ فرمائیں، توبہ کے بعد اللہ راضی ہو جاتا ہے بھائی، توبہ کے ساتھ اللہ راضی ہو جاتا ہے بھائی، تو قبر بھی بن جاتی ہے توبہ کے ساتھ، لیکن موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، ساری زندگی گناہ کرتا رہے، ساری زندگی گناہ کرتا رہے، جب اسرائیل علیہ السلام پاس آئے
بلکہ موت آ جائے تو توبہ توبہ کرنے لگے تو توبہ توبہ سے کچھ نہیں ہوگا۔ توبہ توبہ سے تب ہوتا ہے ہوش ہوا کے اندر ہم ہوں اور تم ہو تو توبہ کریں گے تو آئندہ کے لیے جو جو گناہ کرتے رہے وہ گناہ ہم بھی نہیں کریں گے اور تم بھی نہیں کریں گے تو توبہ قبول ہوتی ہے۔ لیکن توبہ کے ساتھ بھی حقوق العباد معاف نہیں ہوتا، توبہ کے ساتھ بھی حقوق العباد معاف نہیں ہوتا۔ یہ دوسرے کا حق ہوتا ہے، دوسرے کا حق دینا پڑتا ہے یا معاف کروانا پڑتا ہے۔ میں نے بتایا نا دوسرے کو دینا پڑتا ہے بھائی۔ توبہ کے ساتھ بھی یہ دوسرے کا حق معاف نہیں ہوتا کہ تم کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں بھائی۔ تو دیکھیں ایک دوسرا گناہ بھی ہوتا ہے بڑا۔ دیکھیں ہماری آنکھوں کی راکھ بھی پھٹی ہوئی ہے، ڈاکٹروں نے مجھے بیان کرنے سے منع کیا ہوا ہے، لیکن میں باز نہیں آتا ہوں، بیان کرتا ہوں۔ اللہ کرواتا ہے، اللہ کرواتا ہے۔ سکون تب مجھے ملتا ہے جب میں بیان کر لیتا ہوں، الحمدللہ اللہ مجھے کروا دیتا ہے بیان۔ تو بھائی اس نے فرمایا سمجھدار تھا، حکمت تھی۔ او بھائی حکیم اس کو کہتے، حکیم وہ نہیں تھا، وہ حکمتوں کی باتیں کرتا تھا، حکمتوں کی باتیں کرتا تھا۔ ہم اور تم کہتے ہیں وہ حکیم تھا، حکیم نہیں تھا۔ لقمان حکیم کہتے ہیں، حکیم کہتے ہیں حکمت کی باتیں کرنے والے کو، حکیم اس کو نہیں کہتے۔ ہم حکیم کہتے ہیں دعائیاں دینے والے کو، اس کو حکیم نہیں کہتے ہیں۔ حکمت کی باتیں کرتا تھا لقمان حکیم، حکمت والا تھا۔ اس نے بتایا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ ہمارے بیٹے شرک نہ کرنا، یہ شرک جو ہوتا ہے یہ نجس اور پلیت بیماری ہوتی ہے۔ دیکھیں مکے کے اندر مشرک رہے، وہ بت بناتے رہے، مورتیں بناتے رہے، مورتوں کے آگے چکتے رہے، شرک کرتے رہے۔ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک نہ کرنا۔ انہوں نے مشرکوں نے 365 بت بنا کر رکھا ہوا تھا، 365 مورتیں بنا کر رکھی ہوئی تھی، نبیوں اور ولیوں کی مورتیں بنا کر رکھی ہوئی تھی۔ اور اللہ نے قرآن بھیج دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اتار دیا۔ قرآن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنا دیا، ان الذین تدعون من دون اللہ۔ او بھائی آگے نہیں میں پڑھتا ہوں، تھک گیا ہوں۔ تمام یہ بت بنائیں نبیوں اور ولیوں کی مورتیں بنا کر
رکھی ہوئی ہیں، فوٹو بنا کر رکھی ہوئی ہیں، یہ ایک مکھی نہیں بنا سکے گی۔ مکھی کا بنانا درکنار، مکھی ان سے لقمہ اٹھا کر لے جائے، لقمہ بھی واپس نہیں کر سکے گے۔ او بھائی، ان کے لیے لقمان نے فرمایا بیٹے کو، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ بیٹا شرک نہ کرنا، یہ بہت نجس گناہ ہے۔ تو بھائی آپ حلال کمائیں، حلال کھائیں، میں بھی حلال کماؤں، حلال کھاؤں تو بات بن جائے گی، اور آرام کے کاموں سے میں بھی جان بچاؤں تو بات بن جائے گی۔ آپ بھی آرام کے کام کرتے رہیں گے تو بات بگڑ جائے گی، آپ بھی حلال کے کام کریں گے تو جان بچ جائے گی۔ آپ بھی آرام کے کام کریں گے اور میں بھی آرام کے کام کروں گا تو ہمیں اور تمہیں کچھ نہیں ملے گا، خالی ہاتھ ہی جائیں گے تم اور ہم۔ تو ٹائم ہے ابھی بھی، جب موت سامنے آ جائے توبہ اللہ قبول نہیں فرماتا، موت تو پہلے اللہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ قیامت کے آثار نظر ہو جائیں تو اللہ توبہ قبول نہیں فرماتا، توبہ قبول نہیں فرماتا۔ توبہ قبول فرماتا ہے قیامت کے آثار نظر نہ آئے، جھوٹ مجھے آ جائیں تو پھر توبہ کرنے لگ پڑیں تو کیا فائدہ ہوگا بھائی۔ تو اب میں بیان ختم کرتا ہوں۔ اس کیسٹ کے اندر ایک اللہ نے ہم سے بیان کروا دیا، تو میں پرچی کے اوپر بیان نہیں کیا، دیکھیں بھائی، پرچی کے اوپر بیان نہیں کیا، اللہ نے کروا دیا۔ میں نے کوئی اور بیان کرنا تھا، دل کے اندر عہد کیا تھا یہ بیان کروں گا، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کروں گا، اللہ پاک نے یہ واقعہ بیان کروا دیا کیونکہ یہ واقعہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ قرآن پڑھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، یہ قرآن تمام کتابوں کی نچوڑ ہے، اور قرآن کے بعد اللہ نے آنے کے بعد یہ قرآن محفوظ کر دیا، اس کا اللہ نے حفاظت کرنے کا ذمہ اپنے لیے لگا لیا، اپنے ذمہ لگا لیا۔ نحن نزلنا الذکر انا لہ لحافظون، اللہ نے فرما دیا اس کی میں ہی حفاظت کروں گا، تو اس کے اندر نہ کمی پڑے گی انشاءاللہ قیامت تک، نہ اس کو بدا سکے گا کوئی انشاءاللہ، نہ کوئی کٹا سکے گا قرآن۔ تو قرآن نے بتا دیا، میں قرآن آپ کے آگے پڑھ کر سنا دیا اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ جن باتوں کو اللہ نے جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ان باتوں سے ہم منع ہو جائیں گے۔ جو کام اللہ نے حرام کیے یہ حرام ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو حرام بتایا یہ کام حرام ہیں، وہ آپ بھی نہیں کریں گے اور میں بھی نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ تو جن کاموں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا وہ کام ہم نہیں کریں گے، اور جن کاموں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا کہا وہ کام کریں گے، سنت سمجھ کے کامیاب ہو جائیں گے ہم اور تم۔ تو اب میں بیان ختم کرتا ہوں۔ ہم اس بیان کے اندر اگر کوئی کمی پیشی آ جائے ہے تو ہماری کیسٹ کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے ہمارا پتہ، بھائی پتہ لکھا ہوا ہوتا ہے، ہمیں کال کر دینا یا ہمارے پاس آ جانا۔ تو میں بتا دیتا ہوں زبانی بھی، محمد سلیم خان
ازرو ممن سلیم خان ازرو ضلع اٹک ڈابنگلہ روڈ بنی قبرستان، یہ ہمارا پتہ ہے۔ خان جو ہے نا مجھے پسند نہیں آتا لفظ، ہمارے بڑوں نے لکھوا دیا، تو میں بیان ختم کرتا ہوں۔ اب دعا اللہ کے آگے کرتا ہوں، اللہ ہماری دعا قبول فرمائیں۔ آپ بھی ہمارا بیان سنیں تو توبہ کریں، توبہ کرنے کے بعد دعا اللہ آگے فرمائیں۔ دعا اللہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ پہلے میں نے بتایا، پہلے درود پڑھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یا آخر کے اندر درود پڑھے تو دعا تب قبول ہوتی۔ موضوع ہمارا یہ تھا، درود پہلے پڑھیں اور آخر پڑھیں، اس تب دعا قبول ہوتی۔ اب ہمارا موضوع یہ تھا۔ اللہ ہماری توبہ ہے، جتنے بھی ہم نے گناہ کیے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ جو بھی ہم سے گناہ ہوئے اللہ تو جانتا ہے اور میں جانتا ہوں، اللہ وہ ہمارے گناہ معاف فرمائیں۔ ربنا یا اللہ ہماری توبہ ہے، ہماری توبہ قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ دنیا کے عذابوں سے ہمیں نجات دیجیے۔ حسنۃ وفی الآخرۃ، اے اللہ ہمیں قیامت کے عذاب سے بچا دیجیے۔ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دیجیے۔ اللہ کل بیماراں شفا کاملہ فرما دیجیے، کل بے روزگاراں روزگار فرما دیجیے۔ یا اللہ کل تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما دیجیے۔ یا اللہ کل بے اولادہ اولاد دیجیے۔ یا اللہ ہماری توبہ ہے، ہماری توبہ قبول فرما دیجیے۔ آپ ہی اللہ کے آگے توبہ فرمائیں، توبہ فرمائیں، ایک کعبہ اتر گیا، توبہ فرمائیں۔ یا اللہ کل بے اولادہ نیک اولاد فرمائیں، جن کی اولاد ہو گئی ہے ان کی اولاد نیک فرمائیں۔ کل تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرمائیں، کل بے روزگارہ روزگار ادا کریں، روزگار دے دینا اللہ۔ تمام مسکینوں کی مسکینی ختم کر دینا اللہ، ان کے حالات درست فرما دینا اللہ۔ اللہ ہم سب کو نمازی بنا دینا اللہ، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنے والا بنا دینا اللہ۔ اے اللہ ہماری دعا قبول فرمانا، جو ہمارے بڑے دنیا سے فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش مغفرت فرما دیجیے دینا اللہ۔ قبر جو ہوتی ہے بھائی جنت کے باغوں سے باغ ہوتی ہے، جہنم کے گڑھوں سے گڑھا ہوتا ہے یا گڑھا ہوتا ہے، میں نہیں بتا رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ یہ عالم برزخ ہوتی ہے بھائی، یہ قبر جو ہوتی ہے عالم برزخ ہوتی ہے۔ قبر کے عذاب سے ہمارے بڑے جتنے بھی ہیں ان کو اللہ تو بچا دینا، ان کو نجات دے دینا، دادی دادا نانی نانا والدہ ساس سورا اور چاچے چاچیاں جتنے بھی مسلمان دنیا تو مر گئے ہیں ان کی بخشش فرما دینا، تمام مسلمانوں کی بخشش فرما دینا اللہ۔ اگر ان کے اوپر عذاب ہو رہا ہے اس عذاب کو ختم فرما دینا اللہ، اگر ان کے اوپر عذاب نہیں ہو رہا
تو ان کے درجے بلند فرما دینا اللہ، ان کی قبروں کے اندر ان کے درجے بلند فرما دینا یا اللہ۔ ساری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کو نیک بنا دینا، اللہ کا قرآن کے اوپر ایمان رکھنے والا بنا دینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنے والا بنا دینا یا اللہ۔ حرام کے کاموں سے بچا دینا، حلال کے کام ان سے کروانا، ہم سے بھی کروانا اللہ۔ ہماری دعا قبول فرمانا اللہ یا اللہ، ہماری دعا قبول فرمانا اللہ۔ جس طرح تو نے آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، آدم علیہ السلام نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ میں بھول گیا، بھولنے کے بعد ہم ہی مصیبتوں کے اندر پڑ گیا۔ اے اللہ، ہم نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا، میں مصیبتوں کے اندر پڑ گیا۔ تو نے اللہ ان کی دعا قبول فرمائی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر دعا فرمائی، اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک مچھلی کا اندھیرا تھا، دوجا پانی کے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، دوجا پانی کا اندھیرا تھا، تیجا رات کا اندھیرا تھا، چوتھا بادل کا اندھیرا تھا۔ تو نے یونس علیہ السلام کی دعائیں قبول فرمائیں۔ سمندر کی تنہائیوں کے اندر تو نے مچھلیاں کو دیا، یہ تو ہمارا جلیل القدر پیغمبر ہے، ان کو ٹائر کو اوپر کنارے کے اوپر لے کر جانا۔ مچھلی لے پڑی، دوڑ پڑی، مچھلی انہیں الٹی کی، الٹی کر کے نکال دیا۔ یونس علیہ السلام نکال دیا۔ تو نے کدو کا بوٹا پیدا کر دیا، اس کے اندر یونس علیہ السلام کا جسم پکوایا اللہ۔ ہماری بھی پکارے سننا، ہمارے گناہ معاف فرمانا اللہ، ہماری توبہ قبول فرمانا اللہ، ہماری دعا قبول فرمانا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک
یا ارحم الراحمین.